افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی 11 اور 12 اکتوبر کو بلا اشتعال انگیزیاں، پاک فوج کی طرف سے سرحد پر بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب۔ ISPR کے مطابق مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے، بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ، 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا۔ کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے، ISPR نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ، کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلح افواج اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں اسپن بولدوگ سیکٹر میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ۔ کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فورسز کی توپسر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان فوجی لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ منوجپا کیمپ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، منوجپا کیمپ 2 اور درانی کیمپ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ جنوبی وزیرستان، انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی بھی افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ٹالی پوسٹ، برامچا سیکٹر کی افغان شہیدان پوسٹ، جندوسر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمانزئی اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹیں تباہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر پوسٹ مکمل تباہ۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج کا افغانستان کو بھرپور جواب، متعدد پوسٹیں تباہ، پسپائی پر مجبور۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ شہید ہونے والے 23 جوانوں کو خراج عقیدت اور زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ صدر زرداری کا بھی افغانستان کی جارحیت پر رد عمل، کہا پاکستان اپنی قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں و کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین، خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک افغان سرحد پر جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملے اشتعال انگیزی ہیں۔ پاکستان کا مناسب جواب افغان سرزمین سے سرگرم فتنہ خوارج اور فتنۃ الہندوستان دہشت گرد عناصر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ افغانستان کو کئی بار بتایا لیکن ان کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں چند ماہ پہلے بھارت کو اس کی اوقات دکھائی تھی، افغان طالبان کو بھی ان کی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستانی فورسز افغان طالبان کی پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان پر جن چوکیوں سے حملہ کیا گیا انہی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا۔ ځکه چې پاکستان یو اټومي پاور دی وسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمینی چې کوم فوج دی هغه ډېر زیات طاقتور دی. موږ دې ته دا وایو چې داینه فوری طور باندې تاسو دا اډه بند کړئ په افغانستان سے چې کوم ایجنټان د پاکستان کہ ہماری فورس اکیلا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا کی غیور عوام نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کی پرزور مذمت کر دی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان، دیر، کوہاٹ اور دیگر علاقوں کی عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بلوچستان میں چاغی کی غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی میں سڑکوں پر نکل آئی، پاک فوج کے حق میں نعرے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔
जो हमारे मुल्क की सर्वेनिटी को जो भी चैलेंज करेगा वो हम उसको नस्त नाबूद करेंगे। पाकिस्तानी फौज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ये जो जंग हुई है। बिल्कुल ये है कि हमारी जंग जो है किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो है दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई की है, हम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिए, हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। हमें पाकिस्तानी अफवाज पर फख्र है जिन्होंने अफगानिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाक अफगान जंग में हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, हमारी जानें भी हाजिर हैं। अपनी मुल्क की सालमियत के लिए अवाम ने कहा कि हमारी जंग कौमियत या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ है। दहशत गर्दों का कोई मजहब या कौम नहीं होती। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मीसाके पाकिस्तान के लिए सर जोड़कर बैठने की दावत। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई बेशक अपने बयानिए पर कायम रहे लेकिन आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। जारहत का आगाज़ दुश्मन की जानिब से हुआ, पाक फौज ने मौसर अंदाज में इसका जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। कौम को अपनी अफवाज की बहादुरी पर फख्र है। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहत इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली की कोशिशों के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अज़्म, तहम्मुल और पेशा वराना महारत के साथ अफगान फौज के हमले का जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अफगान जारहत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने पैगाम में कहा, सरहद पार दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी एक संगीन मसला है। गवर्नर पंजाब का अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत, कहते हैं किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामिया की शक्ल दी जा रही है। ये वाक़यात महज इत्तिफाक नहीं बल्कि जानिबदाराना और मुजरिमाना इशारा हैं। अवाम को मुकम्मल और शफाफ सूरत हाल से आगाह किया जाना चाहिए। आप चाहे बैरूनी दुनिया को अपनी नाम निहाद बहादुरियां दिखाकर मुतासर कर लें, मगर हम आपकी हकीकत अंदर से बाहर तक जानते हैं। अगर अमेरिका का साथ ना होता तो तुम सोवियत यूनियन को हरगिज शिकस्त ना दे पाते। दिफाई माहिरीन ने वाज़े किया कि चूरा बूरा की बात तुमने भुला दी जब जहां से तुम दुम दबाकर फरार हुए थे। अब खबरदार, तमाम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने तक का इख्तियार हमारे पास है और अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में तालिबान या उनके हामियों की जानिब से कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई तो हम उन पोस्ट और अड्डों को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इजहार किया। ना हम सोवियत यूनियन हैं, ना अमरीका, ना बरतानिया और ना नेटो, हम पाकिस्तान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम आपके मुल्क में ना मुदाखलत और ना कब्ज़ा करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह आपको जवाब दिया, अभी तो ये आगाज़ है। अफगान तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक सीखें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इक़दाम करें, कतर और सऊदी अरब की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल, कशीदगी से गुरेज और बातचीत और हिकमत को अपनाएं। कतर और सऊदी हुकूमत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस की झड़पों पर तशवीश। ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हर मुल्क की इलाकाई सालबियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब, सुहेल आफरीदी समेत तमाम अपोजिशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई की जानिब से सुहेल आफरीदी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और नून लीग के सरदार शाहजहां वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। पीटीआई का 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ पलड़ा भारी। वज़ारत आला के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार है।
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی کی بلا مقابلہ کامیابی کے لیے نون لیگ اور ANP سے مدد طلب۔ PTI کے صوبائی صدر جنید اکبر خان کی قیادت میں وفد نے وفاقی وزیر امیر مقام سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کی۔ جنید اکبر نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب کرانا چاہتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بات اور مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے۔ جنید اکبر خان کی سربراہی میں وفد باچا خان مرکز بھی گیا۔ ANP رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیسرے روز بھی متعدد سڑکیں بند، معمولات زندگی شدید متاثر، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ میٹرو بس سروس بدستور تا حکم ثانی معطل۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موبائل فون اور سیلولر انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ سندھ میں احتجاج، دھرنوں اور ریلیوں پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اقدام صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ پابندی 1 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی۔ 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی۔ IG سندھ کی سفارش پر صوبائی حکومت نے پابندی کا فیصلہ کیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی بلز معاف۔ حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں 25 لاکھ سے زائد گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ فائدہ اٹھانے والوں میں گجرانوالہ، پشاور، ملتان، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور قبائلی علاقہ جات کے صارفین شامل ہیں۔ صارفین کو بجلی بلز کی مد میں 17 ارب روپے سے زائد کا ریلیف دیا گیا۔ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کے متاثرین کے حوالے سے سروے جاری ہے۔ مصر شرم الشیخ کے مشرق الوسطی سے متعلق امن سربراہی اجلاس کی صدارت مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ اجلاس میں غزہ میں جاری سنگین صورتحال کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق مصری صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کل ہونے والے اجلاس میں 20 سے زیادہ ممالک کے رہنما شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یا فلسطینی گروپ حماس کے کوئی نمائندے اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ حماس کا ٹرمپ کی مصر آمد سے قبل اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے معاہدے کے تحت کل صبح اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل تمام یرغمالیوں کی فوری وصولی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ رہائی آج نصف شب سے قبل عمل میں آ جائے گی تاکہ کل صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے پہلے یرغمالیوں کو اسرائیلی تحویل میں لے لیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق یرغمالیوں کو 3 مختلف مقامات سے رہا کیا جائے گا۔ غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے بعد اسرائیل امریکی ثالثی کے تحت دونوں فریقین کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے مرحلے میں اپنی جیلوں سے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ چین کا امریکہ کے خلاف جوابی اقدام، خصوصی بندرگاہ فیس عائد۔ چینی وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی جہازوں سے خصوصی بندرگاہ فیس وصول کی جائے گی۔ امریکہ کے اقدامات نے چین کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر امریکہ اپنی پالیسیوں پر اصرار کرتا رہا تو چین مزید اقدامات کرے گا۔ بات چیت اور تعاون کے ذریعے مسائل حل کرنے کے حامی ہیں۔ ویمنز ورلڈ کپ، آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل۔ بھارت کا آسٹریلیا کو جیت کے لیے 331 رنز کا ہدف۔ وشاکھاپٹنم کے کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کی ہدف کے تعاقب میں بلے بازی جاری۔ بھارت کی پوری ٹیم 49ویں اوور میں 330 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ پریانکا راول 75 اور سمرتی مندھاسا 80 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ آسٹریلیا کی انابیل نے 5 شکار کیے۔ اور پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ پہلے دن کا کھیل ختم۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی آدھی ٹیم 199 رنز پر آؤٹ۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے۔ امام الحق نے
93 और कप्तान शान मसूद ने 76 रन स्कोर किए। बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन बना सके। सऊद शकील खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन के साथ